ہمارے دین میں سبيل طلاق اچھی الدموع. چیز نہیں ہے، لیکن اگر بوجہ مجبوری اس کی ضرورت پیش آ ہی جائے تو شریعت نے اس کے متعلق بھی رہنمائی فرمائی، اور اس کی رہنمائی یہ فرمائی ہے کہ جب طلاق دو تو پھر طلاق ایک دو، اور عورت کو پاکی کی حالت میں دو، جب وہ ماہواری اس کی نہیں ہو رہی اور اس کا طہر کا وقت ہے، پاکی کا وقت ہے، اس وقت اسے ایک طلاق دو۔ لیکن کوئی شخص اگر شریعت کی ان ہدایات کی رعایت نہیں رکھتا، ایک کے بجائے 3 دے دیتا ہے، یا اس بچی اس عورت کے حیض کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں دے دیتا ہے، طلاق تو پھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن شریعت کی خلاف ورزی کر رہا۔ شریعت نے جو حدود اور رہنمائی فرمائی ہے اس میں کوتاہی کر رہا۔ تو اگر بوجہ مجبوری طلاق دینی ہی پڑے تو پھر فرمایا طہور میں دو، تاکہ اس عورت کے لیے آسانی ہو کہ 3 ماہواریاں جب اس کی عدت کی گزر جائیں تو وہ اس کی طلاق کو پوری ہو جائے گی، اور تمہارے پاس بھی موقع ہے کہ چاہو تو ایک کے بعد شاید تمہیں خیال آ جائے، اور شاید اسے اپنی کسی غلطی کا احساس ہو جائے، اور تم دونوں میاں بیوی بن کر زندگی گزارنا چاہو اور اس طلاق کا تدارک کرنا چاہو تو موقع ہے۔ 1 مہینہ ہے، 2 مہینے ہیں، 3 مہینے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے طلاق تو دی جوش میں اور شریعت کی ان حدود کا بھی خیال نہ رکھا اور سب اکٹھی دے دی، اب شرمندگی ہو رہی، اب تدارک کی صورت بھی کوئی نہیں۔ تو اگر حالت مجبوری ہے اور کسی وجہ سے طلاق دینی ہی پڑ رہی ہے، گزارا دونوں کا مشکل ہو رہا ہے، تو شریعت نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ طلاق دو اور اس انداز سے دو، اور پھر جب وہ عدت گزار رہی تو اس عدت کے دوران اس کی رہائش، اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی مرد کے ذمے ہے، جیسے ایک بیوی کا ہوتا ہے، اسی کے ذمے ہے۔ اور ان حدود کا خیال رکھو گے تو تمہارا بھلا ہے، لیکن اگر کوتاہی کی اور طہر میں طلاق نہ دی اور حیض میں طلاق دے دی یا ساری طلاقیں اکٹھی دے دی، ظلم کیا، زیادتی کی اور اپنا نقصان کیا۔ اس لیے کہ اگر تم شریعت کے مطابق دیتے تمہارا بھلا تھا، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت تمہارے دلوں میں کوئی اور خیال پیدا کر دیتا، اور ہو سکتا ہے تمہیں اپنی کسی غلطی پر احساس اور شرمندگی ہو جاتی، اور تم دونوں میاں بیوی اپنی کوتاہیوں کو درگزر کر کے پھر نئی زندگی شروع کرنے کا تمہارے پاس موقع موجود تھا، یہ ساری شکلیں موجود تھیں۔ اگر ایسا کرتے تو تمہارے لیے اچھا ہوتا، لیکن اگر اس عورت نے عدت پوری کر لی، اب اسے اچھے طریقے سے رخصت بھی کر سکتے ہو، اور چاہے تو اس عدت پورے ہونے سے پہلے رجوع بھی کر سکتے۔ یہ سارے موقع تمہارے پاس موجود ہیں۔ بہتر صورت یہی ہے کہ گواہ بھی بنا لیا جائے، اور یہ ساری نصیحتیں ایمان والوں کی، جن کا اللہ کی ذات پہ ایمان ہے کہ وہ ذات ہمارے حق میں بہت خیر خواہ ہے اور ہمارے بر میں حق میں بہت حکیم ہے، اور اس ذات کی ہم پہ بڑی مہربانیاں ہیں۔ جو یہ ایمان رکھتا ہے، یہ میری نصیحت انہی کے لیے ہے